اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی مع الرجلین۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو دو مردوں کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی امام کے علاوہ دو شخص اور ہیں تو ان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا محمد بن نبی عدی قال انبانا اسماعیل بن مسلم عن الحسن عن سمرہ بن جندب قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا۔ حسن بصری سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم 3 کی تعداد میں رہیں تو ہم میں کوئی ایک آگے بڑھ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سمرہ کی حدیث غریب ہے اور اہل علم کے نزدیک کسی پر عمل ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب 3 ہوں تو 2 شخص امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ ورویہ عن ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن یزید کو نماز پڑھائی۔ فاقام احدہما عن یمینہ والآخر عن یسارہ، ان میں ایک کو اپنے داہنے کھڑا کیا اور دوسرے کو اپنے بائیں کھڑا کیا۔ وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي اسماعیل بن مسلم من قبل حفظہ، بعض لوگوں نے اسماعیل ابن مسلم کے بارے میں ان کے حفظ کی جہت سے کلام کیا۔ اب یہاں پر 2 حدیثیں ہیں، ایک تو حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث کہ اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا، اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ اس کے تعلق سے علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود تک نہ پہنچی، تو ان کے علم میں وہی حدیث تھی پہلی والی، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن یزید میں ایک کو داہنے کھڑا کیا اور دوسرے کو بائیں کھڑا کیا۔ دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یا تو وہ محمول ہے ضیق مکان پر، یعنی وہ مکان اتنا تنگ تھا کہ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اب جب آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو امام آگے بڑھ سکتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ضیق مکان کی وجہ سے
ایک کو اپنے داہنے کھڑا کر لیا اور دوسرے کو اپنے بائیں کھڑا کر لیا۔ بابٌ فی الرجل یصلی ومعہ رجال ونساء، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو نماز پڑھے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی ہیں، تو مردوں کی صف الگ ہوگی اور عورتوں کی صف الگ ہوگی۔ لہٰذا اگرچہ اگلی صف میں گنجائش ہے پھر بھی عورت اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ عورت پیچھے ہی کھڑی ہوگی۔ حدثنا اسحاق الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انا جدتہ ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعتہ۔ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ کن کی دادی؟ یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اسحاق ابن عبداللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت انس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ حضرت انس ابن مالک کی دادی تھیں جن کا نام تھا ملیکہ۔ ورنہ اگر اسحاق کی طرف یہ ضمیر لوٹائی جائے تو پھر اسحاق کی دادی تو حضرت انس کی والدہ ہوں گی۔ اسحاق کی دادی کون ہوں گی؟ حضرت انس بن مالک کی والدہ۔ ان کی والدہ کون ہیں؟ حضرت ام سلیم۔ اصل میں حضرت ابو طلحہ یہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے والد، ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے کن سے شادی کر لی تھی؟ حضرت ابو طلحہ سے۔ تو حضرت ابو طلحہ یہ حضرت انس بن مالک کے کیا ہوئے؟ سوتیلے والد ہوئے۔ اور ابو طلحہ یہ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ کے کیا ہوں گے؟ دادا نہ ہوئے؟ ابو طلحہ یہ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ کے کون ہیں؟ دادا۔ تو ان کی اہلیہ یعنی حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں وہ اسحاق ابن عبداللہ کی کیا ہوں گی؟ دادی ہوں گی۔ تو اگر اسحاق کی طرف یہ ضمیر لوٹ آئی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ حضرت انس کی والدہ کا نام ملیکہ، جبکہ ان کی والدہ کا نام ملیکہ نہیں تھا، بلکہ ان کی والدہ کا نام غمیسہ یا رمیسہ تھا۔ کیا تھا؟ غمیسہ یا رمیسہ تھا۔ زیادہ تر لوگ تو یہ لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام غمیسہ تھا، یہ نام نہیں سنا ہے، اور ام سلیم ان کی کنیت تھی۔ ام سلیم کنیت تھی اور نام کیا تھا؟ غمیسہ تھا۔
املا بتانا پڑے گا غمیسہ کا؟ چلیے کچھ آپ لوگ بھی ڈھونڈو کہ کیسے غمیسہ لکھا جائے گا۔ تو راجح یہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت انس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی حضرت انس کی دادی ملیکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ صنعت ہو، جو کھانا انہوں نے بنایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت کسی معظم دینی کو، کسی عالم دین کو کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، بشرطے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اگر اندیشہ ہے فتنے کا تو ایسی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، یعنی کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان دونوں کے درمیان ثالثی کا کام انجام دیتا ہے۔ اس لیے دعوت کب قبول کرے؟ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ فَأَكَلَ مِنْهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ ثم قال، پھر فرمایا قوموا فلنصلی بکم، تم لوگ اٹھو ہم تمہیں نماز پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس لیے پڑھائی کہ اس گھر میں برکتوں کا نزول ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف لے جائیں وہ مکان تو یوں ہی منبع خیرات و حسنات ہو گیا، اور اس میں نماز ادا فرما دیں تو نور علی نور۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت انس کی دادی حضرت ملیکہ جو بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، عمر دراز ہو چکی تھیں، وہ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو ہم تمہیں نماز پڑھا دیں۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فقمت الى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، تو میں ایک چٹائی کی طرف اٹھا جو کثرت استعمال کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی۔ فنضحتہ بالماء، تو میں نے اسے پانی سے دھو دیا۔ یہاں چھڑکنا مراد ہے، کیا مراد ہے؟ دھونا۔ میں نے اسے پانی سے دھل دیا۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے۔ وصففت علیہ انا والیتیم وراءہ، اور میں اور یتیم ہم دونوں حضور کے پیچھے سب بندی کیے۔ یتیم یہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہی یتیم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام زمیرہ تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف لگائی۔ والعجوز من ورائنا، اور ہماری بوڑھی دادی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، یعنی وہ ہماری صف میں نہیں شامل ہوئی، وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔
فصلی بنا رکعتین، تو حضور نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم انصرف، پھر حضور تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اگلی صف میں گنجائش ہے، پھر بھی عورت مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ پیچھے کھڑی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ نفل نماز تھی۔ کیسی نماز تھی؟ نفل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفل میں بھی جماعت مشروع ہے بشرطے کی تداعی نہ ہو، یعنی اذان و اقامت نہ ہو۔ ثم انصرفا، پھر حضور تشریف لے گئے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ قالو، فرماتے ہیں اذا کان مع الامام رجل و امرأۃ، جب امام کے ساتھ ایک مرد ہو اور ایک عورت، تو ظاہر ہے کہ جب ایک ہی مرد ہے تو امام کے داہنے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ قام الرجل عن یمین الامام، تو مرد امام کے داہنے کھڑا ہوگا، والمرأۃ خلفہما، اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ وقد احتج بعض الناس بهذا الحدیث فی اجازت الصلاۃ، اور بعض لوگوں نے نماز کے تعلق سے، یعنی جب کوئی شخص صف کے پیچھے تنہا ہو تو اس کے بارے میں نماز کی اجازت کے تعلق سے بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کی۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں ان الصبی لم تکن لہ صلاۃ، بچے کی نماز ہی نہیں ہے، بچے کی نماز ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ انس خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، اور حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تنہا تھے۔ یہ وجہ استدلال، کس سے معلوم ہوا کہ سب کے پیچھے تنہا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ مگر یہ وجہ استدلال محل نظر، کیونکہ اگر بچے کی نماز کا اعتبار نہ ہوتا اور حضرت انس تنہا ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے داہنے کھڑا کرتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے داہنے حضور نے کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہاں دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے رکھا، اس کا مطلب ہے کہ بچے کی بھی نماز کا اعتبار ہے، اور گو کہ بچہ ہے، اگر اس کے علاوہ ایک شخص اور ہے تو دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، جبکہ یہ معاملہ ان کے مذہب کے مطابق نہیں۔ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَقَامَهُمْ عَلَى الْيَتِيمِ خَلْفَهُ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یتیم کے ساتھ اپنے پیچھے کھڑا کیا، تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی نماز کو صحیح قرار دیا، لما اقام الیتیم معہو، تو حضور حضرت انس کے ساتھ یتیم کو کھڑا نہ کرتے، ولا اقامہ عن یمینہ، ولا اقامہ، اس میں لام مت کیجیے گا کہ ولا اقامہ، اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ولا اقامہ عن یمینہ، اور حضرت انس کو اپنے داہنے کھڑا کرتے۔ وقد روی ان موسیٰ بن انس عن انس انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقامہ عن یمینہ، اور موسیٰ بن انس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور نے انہیں اپنے داہنے کھڑا کیا، اور اس حدیث شریف میں اس بات پر دلالت ہے کہ حضور نے نفل نماز ادا فرمائی۔ ارادہ ادخال البرکت علیہم، حضور نے ارادہ فرمایا
کہ ان میں برکتوں کا نزول، اس مکان میں اور اس مکان کے مکینوں میں برکتیں نازل۔ باب من احق بالامامت، یہ باب اس بیان میں ہے کہ امامت کا حقدار زیادہ کون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ان میں عالم ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار، بشرطے کہ اس کی قرأت اتنی درست ہو کہ نماز جائز ہو جائے، نماز ہو جائے، اتنی قرأت اس کی صحیح۔ اور اگر اس کی قرأت ہی صحیح نہیں ہے، مخارج حروف کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، تو بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اب ایسی صورت میں جس کی ادائیگی درست ہے وہ نماز پڑھائے، ورنہ ان میں جو عالم ہے، جس کو علم شریعت کا علم زیادہ ہے، علم شریعت جس کو زیادہ حاصل، یہی ہے سبقت لسان، جس کے پاس علم شریعت زیادہ ہے، علم الکتاب و سنہ جس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ امامت کا زیادہ مستحق۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش تحویل السند وحدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو معاویہ و ابن نمیر عن الاعمش عن اسماعیل بن رہا الزبیدی عن اوس بن زمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ۔ اوس ابن زمعج فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جو ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری۔ چونکہ عہد رسالت میں جو اقرا ہوتے تھے، اقرا لکتاب اللہ جو ہوتے تھے، وہ کتاب اللہ کا علم بھی زیادہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اقرأ الصحابہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہے جاتے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابی ابن کعب ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھنا سکھاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم القرات ہی نہیں سکھاتے، بلکہ کتاب اللہ کے معانی کو بھی بیان فرماتے۔ تو صرف قرات ہی نہیں بلکہ کتاب اللہ کا علم بھی انہیں ہوا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھنا سکھاؤں، تو حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا کہ سمانی اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام یا رسول اللہ آپ سے لیا ہے؟ میرا نام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے آپ سے؟ اللہ رب العالمین کسی کا نام ذکر کرے، کسی کا نام لے، تو یہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مجھ سے ذکر فرمایا. فَزَرَفَتْ عَيْنَا ابی ابن کعب، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، رونے لگے. اور یہ رونا خوشی کی وجہ سے تھا. آدمی کبھی غم کی وجہ سے روتا ہے اور کبھی خوشی کی وجہ سے روتا ہے، تو یہ ان کا رونا خوشی کی وجہ سے تھا. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرات میں برابر ہیں، فَعَالَمْهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو امامت وہ کرے جس کے پاس سنت کا علم زیادہ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں برابر ہیں تو ان میں وہ امامت کرے جو ہجرت کے اعتبار سے قدیم ہے. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت میں وہ برابر ہیں، فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا، تو امامت کرے جو عمر میں زیادہ ہے. وَلَا يُعَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کسی شخص کی امامت اس کی سلطنت میں نہ کی جائے. یعنی جہاں کسی کی سلطنت ہے اس کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کی جائے، یعنی اس کے رہتے ہوئے آگے نہ بڑھا جائے بلا اجازت. جیسے ہر ایک کی اپنی اپنی سلطنت ہوتی ہے، تو آپ کسی کی سلطنت میں پہنچیں تو اس کی اجازت کے بغیر مصلی امامت پر نہ جائیں. وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کسی کے گھر میں اس کے شہ نشین پر بغیر اس کے اذن کے نہ بیٹھا جائے. کسی کے شہ نشین پر، یعنی یہاں کی اصطلاح میں سمجھ لیجیے کہ کسی کی گدی پر بغیر اس کے اذن کے نہ بیٹھا جائے. اب کسی کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر ہے، کوئی خاص کرسی اس کے لیے مقرر ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص گدی بنی ہوئی ہے جہاں وہ گدی نشین، جہاں کا وہ گدی نشین ہے، تب اس کی گدی پر بغیر اس کے اذن کے نہ بیٹھا جائے. اس لیے کہ اس کے اوپر گرا یہ چیز ہو سکتی. اگر وہ خود بیٹھائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اذن کے بغیر اس کی گدی پر، اس کے شہ نشین پر نہ بیٹھا جائے. قال محمود ابن غیلان کہتے ہیں کہ ابن نمیر نے اپنی حدیث میں اقدمہم سنن کہا. اس باب میں ابو سعید خدری، انس ابن مالک، مالک ابن الحویرث اور عمرو ابن سلمہ سے روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو مسعود انصاری کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں امامت کا حقدار زیادہ وہ ہے جو کتاب اللہ کا اقرا ہو اور عالم بالسنہ. وقالو، اور یہ بھی اہل علم نے کہا، صاحب المنزل احق بالامامت، صاحب خانہ امامت کا زیادہ حقدار. کسی کے گھر میں اگر جماعت ہو رہی ہے اور صاحب خانہ امامت کی اہلیت رکھتا تو امامت کا حقدار زیادہ وہی. وقال بعضهم، اور بعض علماء نے کہا، اذا اذن صاحب المنزل لغیرہ فلا باس ان یصلی بہم، جب صاحب خانہ نے کسی دوسرے کو اجازت دے دی، فلا باس ان یصلی بہم، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہیں نماز پڑھائے. اور بعض لوگوں نے اسے مکروہ قرار دیا. وقالو، اور یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ صاحب خانہ ہی نماز پڑھائے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں،
وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤم الرجل فی سلطانہ ولا یجلس علی تکریمتی فی بیتہ الا باذنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کسی شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کی جائے اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کے شہ نشین پر اس کے گھر میں نہ بیٹھایا جائے اس کے اذن کے بغیر۔ فَإِذَا أَذِنَ، تو جب اس نے اذن دے دیا، یعنی اگر اس نے امامت کے لیے اجازت دے دی، مصلی پر آپ کو بڑھا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گدی پر وہ آپ کو بیٹھانے کے لیے بھی راضی، تبھی تو آپ کو اپنا امام بنایا ہے۔ یا اگر اپنی گدی پر بیٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ امامت کر سکتے ہیں۔ فارجو ان الاذن فی الکل، تو مجھے امید ہے کہ یہ اجازت دونوں میں، سب میں اجازت ہے۔ ولم یرا بہ باسا اذا اذن له ان یصلی بہ، اور جب اجازت دے دیں تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ باب ما جاء اذا اما احدکم الناس فلیخفف، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب تم میں کوئی امامت کرے لوگوں کی تو تخفیف کرے، یعنی مختصر نماز پڑھائے کہ لوگوں کے اوپر، یعنی لوگ کسی مشقت میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ اس کے پیچھے مریض بھی ہو سکتے ہیں، حاجت مند بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے سب کا خیال رکھے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا المغیرہ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف۔ عبد الرحمن اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی لوگوں کی امامت کرے فلیخفف، تو تخفیف کرے، اختصار کرے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کی وہ خلاف ورزی کرے، بلکہ سنت کی رعایت بھی کرے۔ مثلا فجر کی نماز میں طوال مفصل سے پڑھنا سنت ہے۔ کس میں سے پڑھنا؟ طوال مفصل سے۔ اب فجر کی نماز میں مصلی امامت پر کھڑا ہوا اور پہلی رکعت میں سورہ والعصر پڑھ دی اور دوسرے میں سورہ انا اعطینا پڑھ دیا، تو بہت سارے لوگوں کی نماز چلی جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی کہ نہیں؟ چھوٹے گی نا۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں جس میں مسبوقین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، مسبوقین کی تعداد زیادہ کس میں ہوتی؟ فجر کی نماز میں۔ اب اتنی مختصر وہ قرات کرے گا تب تو بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے اختصار ضرور کرے مگر سنت کی رعایت کرتے ہوئے اختصار کرے۔ فَإِنَّا فِيهِمِ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، اس لیے کہ اس کے مقتدیوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ناتواں اور کمزور بھی ہیں، مریض بھی ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اب جب کوئی تنہا نماز پڑھے فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، تو جیسے چاہے نماز پڑھے، جتنی لمبی قرات کرنا چاہے کرے، بشرطے کہ خشوع و خضوع اس کا برقرار ہو۔ اس باب میں عدی بن حاتم، انس بن مالک، جابر بن سمرہ، مالک بن عبداللہ، ابو واقد لیثی، عثمان بن ابی العاص، ابو مسعود انصاری، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہے۔ اکثر اہل علم نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ امام نماز کو طویل نہ کرے، مخافت المشقت علی الضعیف والکبیر، ناتواں، بوڑھے اور مریض پر مشقت کے اندیشے سے۔ وہ ابو الزناد، اس حدیث کے رجال میں ایک ابو الزناد ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن زکوان ہے، اور اعرج یہ عبد الرحمن ابن ہرمز مدینی ہیں، ان کی کنیت ابو داود ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس،
رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخف الناس صلاۃ فی تمام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھانے والے لوگوں میں سے تھے، مگر ایسا نہیں کہ اس میں تمامیت پر کوئی اثر پڑتا، بلکہ پوری تمامیت اور پورے کمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مختصر نماز پڑھانے والوں میں سے تھے۔ اس لیے جب کوئی امامت کرے تو